صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو بیٹا آج ہم سیکھیں گے کہ دجال کون ہے. ہاں کیا ہے چوائس آج؟ دجال کون ہے؟ ہاں دجال کچھ کیونکہ اکثر ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہے نا کشیر میں سے زیادہ ایسا بات پر ہم کہتے ہیں لوگوں کو یار وہ دجال ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تو دجال ہے کہ تو دجال ہے. آج سے انشاءاللہ زوجل دجال کس یا دجال چھکس امس متعلق بول. دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص. دجال کا معنی کیا گو؟ بہت زیادہ جھوٹا شخص یعنی جس نے اپنی زندگی میں بس اس کا مقصد ہی بنایا کہ مجھے جھوٹ بولنا ہے. مجھے کیا بولنا ہے؟ مجھے ابزویت بنوں بس. دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا. کیونکہ دجال یُس زن چھُ تٔمِس تہِ کیٛاہ آسہِ سُہ آسہِ حقس سۭتۍ ناحق رلاوان باطل اپُز آسہِ رلاوان فریب آسہِ دھوکہ آسہِ لوٗکن سۭتۍ دِوان. تو سُہ آسہِ حقس سۭتۍ خلط ملط کران باطل آسہِ تتھ رلاوان. کیٛاہ آسہِ رلاوان؟ پٔزِس سۭتۍ آسہِ اپُز رلاوان. پٔزِس سۭتۍ کیٛاہ آسہِ رلاوان؟ اپُز آسہِ رلاوان. اس لیے اسے دجال کہا گیا. توے کیا آتا ہے تٔمِس وننہٕ؟ دجال آتا ہے تٔمِس وننہٕ. یہ اولن خود کو مومن ظاہر کرے گا. یعنی سیودے ونہِ لوٗکن کہ بہٕ چھُس اپزیور. گۄڈنیٚتھ کیٛاہ وَنہِ لوٗکن؟ بہٕ چھُس مومن. بہٕ کیٛاہ چھُس؟ یعنی تِمن برونٛہہ کنہِ یہِ مومن بٔنِتھ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کرِ یہِ مومن شخص کران چھِ یعنی گۄڈنیٚتھ کرِ یہِ پنُن پان لوٗکن برونٛہہ کنہِ کیٛاہ ظٲہر؟ مومن. تاکہ لوگ کرن أمِس پٮ۪ٹھ اعتماد چھُ نا. آج کے دور میں بھی بہت ہے نا جو دھوکہ دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں آج بھی. خود کو مسلمان کہتے ہیں خود کو مومن پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. کتنے بد مذہب ہے یہاں پر ہمارے کشمیر میں. یِمن نا لوٗکھ چھِ پتہٕ کیا آسان دپان ہے یہ انُن أسۍ یور یہ بیان کرنی کۭژاہ مٔدٕر آواز چھِ أمِس کوٗتاہ اصل چھِ اثر زبٲنۍ منٛز حالانکہ وہ سب سے بڑا گستاخ ہوتا ہے ییٚلہِ تِمن ہٕنٛز کتاب پرو. تو لوٗکن چھِ سیاست یہ چھُ دجال سُنٛد اکھ خصلت اکھ یُس تہِ اپٕزیور شخص چھُ آسان یہِ چھُ گۄڈنیٚتھ کیٛاہ کران لوٗکن برونٛہہ کنہِ پنُن پان یہِ چھُ مومن کران پیش. دپان دجال تہِ کرِ پنُن پان کیا برونٛہہ کنہِ پیش؟ وہ مومن پیش کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرح بلائے گا. لوکن کتھ کن آسہِ دعوت دِوان؟ بلائی یعنی رٕژ کن آسہِ کانٛہہ. لیکن پھر نبوت کا اور پتہٕ کیٛاہ ژھٕنہِ منٛزے اعلان کٔرِتھ نبوت دپہِ بہٕ چھُس نبی. بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ؟ اور پھر اور آخر کار الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا. اینڈس ژھٕنہِ پانہٕ گۄڈٕ وَنہِ بہٕ چھُس نبی گۄڈٕ وَنہِ بہٕ چھُس مومن. گۄڈٕ کیٛاہ کرِ لوٗکن برونٛہہ کنہِ؟ پتہٕ کرِ نبوتُک دعویٰ. پتہٕ کیٛاہ کرِ؟ یِم چٲرۍ لُکھ آسان تِم رلنہٕ أمِس سۭتۍ. وۄنۍ ییٚلہِ أمِس پتہ آسہِ مےٚ رلے چٲرۍ امہِ پتہٕ دپہِ بہٕ چھُس خۄدا. امہِ پتہٕ کیٛاہ دپہِ بہٕ چھُس خدا. مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی. یہ مشہور کہ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ یہود سے نکلے گا. تو لہٰذا یہودیوں کے متعلق ہمیں یہ پورا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دجال جو ہے یہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ یہود سے نکلے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے دجال دو قسم کے. دجال کتنے قسم؟ دو قسموں کے. چھوٹے اور بڑے. چھوٹے دجال اور بڑے دجال. چھوٹے دجال اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ چھوٹے دجال کون ہے. کہتے ہیں چھوٹے دجال بہت ہے. چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے. یعنی چھوٹے دجال جو ہے چھوٹے جھوٹے مکار لوگ یہ بہت ہوئے پیچھے یہ بہت گزرے. اب آگے بھی یہ آئیں گے. یہ ہمیں اس وقت بھی موجود ہے یہ چھوٹے دجال. کہتا ہے ہر جھوٹا نبی یعنی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا نبی ہے وہ. تو جو بھی نبوت کا آپ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا نبی ہے تو وہ دجال ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹا مولوی. اور کیا ہے؟ اب ڈرو ان مولویوں سے. اب ڈرنا ہے کیونکہ جو بات پر کیا بولے گا؟ جھوٹ بولتا ہوگا. کیا ہوگا؟ بولتا ہوگا. اس کی زبان پر ایک بات ہوگی تو دل میں دوسرا کتابوں میں تیسری. لوکن آسہِ صرف دھوکہ دِوان. لوکن کیا آسہِ دِوان؟ دھوکہ. یہ چھوٹے دجال ہے. یم کتابن منٛز لیکھن ختم شریف چھنہٕ کُنی پتہ آسان پانہٕ بٔڑۍ ٹھیل ہیٚتھ دوران. تو پتہ چلا نا آج آپ کو یہ دجال لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ میں دجال. کیسے؟ تو کیا کہا دجال دو قسم کے ہوں گے. ایک چھوٹے دجال. چھوٹے دجال کون ہے؟ وہی لوگ جو منافق آسان ایک جائے آسان اکھ کتھ کران بیٚکِس جایہِ کیٛاہ آسان کران. یہ چھوٹے دجال ہے. اور صوفی واریاہ چھِ نا ڈونگی آسان جو لوگوں کو گمراہ کریں گے وہ دجال ہے. وہ کیا ہے؟ واریاہ چھِ پننس پانس ونان یہ چھِ صوفی. نہ چھِ تِم نماز پران نہ چھِ آسان تِمن شریعتہ نہ صرف چھِ آسان یِتھے کٔنۍ چرژس پتہٕ بانگڑا ڈول لاگان راتس دۄہس تھاوان زنٮ۪ن تہٕ مٔہنین ہُشار تتہِ چھِ آسان بانگڑا چلان.
گیون والن ہوں کیا تک آسان چلان زنی مہنی رال اور خود کو کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہم کیا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے وہ دجال ہے. جس طرح جھوٹے مولوی دجال ہے اسی طرح جھوٹے صوفی بھی دجال ہے. تو اسی کے بعد کہا گیا ہے بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعویٰ خدائی کا کرے گا. بڑا دجال ایک ہی ہوگا. بڑا دجال وہ کیا کرے گا دعویٰ خدائی کرے گا. کہتا ہے دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب وہ بڑا دجال جو آنے والا ہے تو اس سے پہلے کچھ دنیا میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں گی کہ چینجز ہیں کیا ہے کہ تبدیلی ہیں تیمرو. دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی. بڑا ولٹ حالت گئی دنیا سے. جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتا چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا. تو 3 سال پہلے کیا ہوگا دنیا میں قحط پھیل یعنی غذا ایس بنا تریش گژھِ کم غذا گژھِ زمینس گژھِ پیداوار کم 3 سال یتھے یہ معاملات گژھن تو انتظار کرو کہ بڑا دجال آنے والا ہے. بڑا دجال آنے والا ہے. تو کہتا ہے پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی. وہ گوڈنیتھٕے کتھ پٮ۪ٹھ گژھِ حملہٕ آسمان بارش بیٚیہِ زمینس گژھِ فصل کم زمین کیا گی فصل کم. تُہۍ وٕچھِو یتھ ونٛدس منٛز کیٛاہ گوٚو بارشی پے نہٕ کوتاہ دعا پیوٚو کرُن. تمامن زیارتن پٮ۪ٹھ گٔے لوٗکھ اہل سنت کیو عٲلمو کٔرۍ دعا باقی چیٖز اللہ تعالیٰ کوٚر سُہ قبوٗل. تو تُہۍ وٕچھِو یہِ چھِ دجال سٕنٛز اکھ نشٲنی اکھ. تمہِ برونٛہہ کیٛاہ کرِ آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی. دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی. بارشیں اب نہیں اترے گی. تیسرے سال بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں اترے گا اور زمین سے ایک دانہ بھی نہیں اگے گا. یہ دجال کے آنے کی علامت ہوگی کہ آپ تیار رہو. اب مومنوں کی آزمائش ہوگی کہ وہ کس طرح سے اپنا ایمان بچائیں گے. تو 3 سال یہ علامتیں ظاہر ہوگی. حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی. آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی. یعنی کھور تراؤن اس مشکل کے ساتھ. اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے. اب ان کو نہ پانی ملے گی نہ ان کو کھانے کے لیے گھاس میسر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ زمین تانبے کی بنے گی. اب گھاس کہاں ہوگی؟ تو کہتے ہیں سارے چوپائے کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. اور قتل و غارت گری عام ہو جائے. آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلائے وطن کر رہے ہوں گے. تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبحان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا. یہ لوگ آسن آپ کی جلائے وطن کر. تو ات مز کیا نیرے اصبحان یا خراسان نامی شہر طور نیر دجال. طور کیا نیرے دجال. مگر ہوگا وہ یہود سے. ہوگا وہ کن سے یہود سے. غذائی قحط کے علاوہ علمی و روحانی قحط بھی برپا ہوگا. آپ کیا کہتے غذا قحط غذا بننا اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی چلا جائے گا. علم بھی نہیں ہوگا. روحانیت کیا ہے نو آس روحانیت نو آس علم نو آس غذا نو آس گاسہ کانٛہہ چیزٕے آسہِ نہٕ. لُکھ آسن اکھ أکِس قتل کران. لُکھ آسن اکھ أکِس جلائے وطن آسان اکہِ ملکہٕ پٮ۪ٹھ آسان کڑان لوٗکن باقین ملکن آسان گژھان. دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا. علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی. دیندار لوگن تو علمن کیا گژھِ قلت گژھِ. دجال کا فتنہ کیسا ہوگا. اب یہ دیکھ رہے ہیں دجال کا فتنہ کیسا ہوگا. اب یہ حالت ہوگی لوکن آسہِ نہٕ تریش دام تہِ بنان لوکن آسہِ نہٕ غذا رس تہِ بنان. اتھس حالتس منٛز کیا گژھِ. دپا دجال کا فتنہ تاریخی اسلام کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہوگا. یم پتھ کن فتنہ چھنا وچھمٕتۍ تم فتنہ گئی نہٕ اتھ نش کہین. یہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا. تمام نبیوں چھ دعا کرمت اور تمام نبیوں چھ پنن امتن ام دجال سے فتنہ نش کھوژنٲمٕتۍ. یعنی تمامن گژھِ پتہ آسن دجال سن فتنہ کوتاہ خطرناک. اچھا دجال کتنا عرصہ رہے گا. اب دجال اب وہ آئے گا. اب وہ جھوٹا شخص آئے گا. وہ کتنے عرصہ رہے گا. وہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا. کتنے دن؟ جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر.
آپ بتائیں کتنے دن کتنے سال 40 سال 40 سال رہے. ایک دن ایک ماہ کے برابر. اس سال میں جو ایک دن ہوگا وہ کتنے کا ہوگا؟ ایک ماہ کا برابر. اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر. ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ ایک ہفتہ کے برابر. جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو اب یہ بتائیں کہ دجال کتنے دنوں بیٹھے؟ دجال کی موت کیسے ہوگی؟ اب وہ آئے گا وہ جھوٹا. اب موت بھی تو اس کی مقرر ہے نا. کہتا ہے دجال کی موت کیسے ہوگی؟ لکھتا ہے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا. کس کو؟ ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا. آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے. اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب اس کے پیروکار بھی ہوں گے نا بہت سارے لوگ اس وقت جو اس کے ساتھ جڑیں گے. اب ہر ایک کو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. دجال کے خروج کے بارے میں اعتقاد رکھنے کا کیا ہے؟ اب دجال آئے گا اس کے لیے اعتقاد کیا رکھنا ہے؟ دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق. اور یہی اہل سنت بالعموم فقہاء کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے. یعنی یہ حق ہے اعتقاد رکھنا ہے کہ دجال آئے گا. یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ دجال آئے گا. یہی محدثینوں نے فرمایا, یہی فقہاء نے فرمایا ہمارا. ماشاءاللہ. دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ اب آیا نا دابۃ الارض. کہتا ہے دابۃ الارض ایک عجیب شکل کا جانور جو کوئی صفحہ سے ظاہر ہو کر تمام شہروں میں نہایت جلد پھیرے گا, فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا. یہ کون جانور ہے؟ دابۃ الارض. یہ ایک جانور ہے جو کلام کرے گا. یہ ایک جانور ہے, یہ کیا کرے گا؟ اور فصاحت یعنی اچھا کلام کرے گا. ماشاءاللہ. ہر شخص پر ایک نشانی لگائے گا. یہ کیا کرے گا؟ ہر ایک شخص پر ایک ایک نشانی لگائے گا. ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی خط کھینچے گا. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا. تو ایمان والوں کے پیشانی پر یہ کیا لگائے گا؟ ایک نشان لگائے گا کہ اس سے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان والا بندہ ہے. کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی سے کالی مہر لگائے گا. اس کے پاس دوسری بھی ہوگی انگوٹھی. حضرت سلیمان حضرت علی نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی کا وہ نشان لگائے, کالا مہر ایک لگائے گا اس کی پیشانی پر کہ پورا دنیا کو پتا چلے گا کہ یہ شخص کیا ہے؟ یہ کافر ہے نا. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ عز و جل آگے ہم پڑھیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہے. کیا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ؟ یاجوج ماجوج کون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.